جی ویلکم بیک۔ آج ہم جو ٹاپک کور کریں گے وہ ہے باغ و بہار کے نسوانی کرداروں کا جائزہ۔ اور میر امن نے جو ہے وہ کردار نگاری کے معاملے میں جو توجہ ہیروئن پر صرف کی ہے، اسے مردوں کے کردار محروم رہے ہیں، یہ بقول سید وقار عظیم کا کہنا ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کردار ہے جی ماہرو کا کردار۔ ماہرو کا کردار جو ہے وہ ایک بڑی رحم دل دکھائی گئی ہے، اور ماہرو جو ہے پہلے درویش کے قصے کی ہیروئن ہے، جسے میر امن نے نہایت خوبصورت، پری پیکر اور نازاں دکھایا ہے۔ احساس برتری کے باعث اس میں تمکنت اور رکھ رکھاؤ ہے، مگر آخر وہ جذبہ عشق کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتی ہے اور نرمی اور ملائمت اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جب وہ عشق میں ناکام ہوتی ہے تو پھر بپھری ہوئی شیرنی کی طرح بن جاتی ہے۔ اس کے مزاج میں تضاد پایا جاتا ہے، اس میں رحم بھی ہے، اس میں قہر بھی ہے، وہ عشق بھی کرتی ہے اور وہ بدنامی سے خائف بھی ہے، وہ مذہب کو بھی مانتی ہے اور عملی احکام سے روگردانی کا مظاہرہ بھی کرتی ہے، یعنی اس کے کردار میں تضاد ہے۔ دوسرا کردار ہے جی وزیر زادی کا کردار۔ وزیر زادی جو ہے وہ آزاد بخت والی داستان کی وزیر زادی زندگی، حرکت و حرارت، رعنائی اور دلکشی سے معمور زندہ کردار ہے۔ وہ خواجہ سگ پرست کے قصے کی ہیروئن ہے۔ یہ قصہ بادشاہ آزاد بخت کی زبانی بیان ہوا۔ وزیر زادی کی شادی خواجہ سگ پرست سے اس وقت ہوئی جب اس کے گڑیا کے کھیلنے کے دن تھے اور خواجہ کی عمر 50 سال تھی۔ وزیر زادی کا باپ قید ہو جاتا ہے اور پھر وہ کیا کرتی ہے کہ وہ اپنے باپ کو قید سے رہائی دلوانے کے لیے بھیس بدل کر خواجہ سگ پرست سے ملتی ہے۔ ابتدا میں خواجہ اس سے باپ کی طرح رویہ اپناتا ہے، مگر آزاد بخت کے ملنے کے بعد جب اس پر راز کھلتا ہے کہ یہ نوجوان لڑکا در حقیقت وزیر کی خوبصورت لڑکی ہے تو وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اس کی بے قراری دیکھ کر اس کی شادی وزیر زادی سے کرا دیتا ہے۔ بادشاہ کی مرضی کے خلاف کسی کو بولنے کی جرأت نہ تھی، اس لیے جو ہے وزیر زادی بھی اس کو آرام سے مان لیتی ہے۔ یہ کردار جو ہے یہ باغ و بہار کا لافانی کردار اور سدا بہار کردار ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے جی سراندیپ کی شہزادی کی۔ سراندیپ کی جو شہزادی ہے یہ خواجہ سگ پرست کے قصے کا کردار ہے، جسے میر امن نے خالص ہندوستانی مزاج کی حامل ہندو راجکماری کے روپ میں پیش کیا۔ وہ کھلے ماحول میں پلی بڑھی، وہ مردوں کی طرح آزادانہ جنگوں میں گھومتی ہے، اور وہ میر امن نے اس کا تذکرہ جو ہے وہ یوں کیا کہ وہاں کے بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، نہایت خوبصورت، صاحب جمال، اکثر بادشاہ اور شہزادے اس کے عشق میں خراب تھے۔ وہاں رسم حجاب نہ تھی، اس لیے وہ لڑکی تمام دن جو ہے وہ جولیوں کے ساتھ سیر و شکار کرتی پھرتی۔ اس کے کردار کے اندر جو ہے انفرادیت قارئین کے لیے دلچسپی کا پہلو بھی رکھتی ہے۔ چوتھا کردار ہے جی بصرے کی شہزادی۔ یہ شہزادی جو ہے یہ صاحب ہمت و دانا ہے، خودداری، مہمان نوازی، سلیقہ شعری، سگڑ پن اس میں موجود ہے۔ اور بصرہ کی مہمانداری کے سلسلے میں جب ہم اس کے کردار بحیثیت میزان دیکھیں تو اس کی پھرتی، ہوشیاری، حسن انتظام، تمام معاملات پر جو ہے وہ قابو رکھنے کے اوصاف اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ اور بصرے کی شہزادی دوسرے درویش کی محبوبہ ہے، جو آخر میں اس کی بیوی بن جاتی ہے۔ شہزادی کی 6 بہنیں تھیں۔ ایک روز بادشاہ نے انہیں کہا کہ خدا کا شکر کرو تم شہزادیاں، اگر بادشاہ نہ ہوتے تو تم شہزادیاں نہ ہوتی۔ ان شہزادی میں جو مذہب پر ایک یقین رکھتی تھی، اس عقیدہ کی حامل تھی کہ جو کچھ بھی ہے وہ تقدیر کے تابع ہے۔ اس نے باپ سے کہا کہ جس بادشاہ اعلیٰ الاطلاق نے آپ کو بادشاہ بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے مجھے بھی باد شہزادی کہلوایا۔ اس کی قدرت کے کارخانے میں کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ بادشاہ کو یہ سن کر غصہ بھی آیا اور وہ رنجیدہ بھی ہو گیا۔ اس نے کہا کہ چھوٹا منہ بڑی بات، اب یہ سزا ہے کہ جو کچھ اس کے ہاتھ گلے میں ہے اتار لو اور اسے جنگل میں بے نام و نشان جو ہے وہ پھینک آؤ، دیکھتے ہیں اس کے نصیبوں میں کیا لکھا ہے۔ شہزادی کو جنگل میں چھوڑ دیا گیا، وہاں وہ عبادت گزار بنی رہی۔ اس نے جو ہے وہ مرد بزرگ سے جھونپڑی بنانے کے لیے زمین کھودنے کا کہا تو خدا نے اس کو خزانہ دے دیا، جہاں اس نے عالی شان محل بنوایا۔ جب اس کا باپ اس کی شہرت سن کر اسے ملنے آیا تو دیکھا کہ اس کی بیٹی اور اس کی تقدیر نے اسے مالا مال کر دیا، تو اس نے خدا کے حضور جو ہے وہ توبہ کر لی۔ نسائی کرداروں میں دوسرا اہم کردار بصرہ کی شہزادی کا ہے۔ دوسرے قصے کی ہیروئن بصرہ کی شہزادی باتمکنت، باوقار، مہمان نواز اور باشعور بھی ہے۔ میر امن نے نسوانی کلمات پر خصوصی توجہ دے کر حقیقت اور فطرت کا رنگ بھر دیا، بقول ڈاکٹر سلیم اختر۔
یہ تھا جی ہمارے نسوانی کرداروں کا جائزہ، اور اب آپ کو باغ و بہار کی مکمل ڈیٹیل ویڈیو مل چکی ہیں۔ پہلی ویڈیو کے اندر ہم نے باغ و بہار کا سرسری سا جائزہ لیا تھا، دوسری ویڈیو کے اندر ہم نے اس کے کرداروں کا انالیسس کیا، تجزیہ، تیسری ویڈیو کے اندر نسوانی کرداروں کا جائزہ لیا، اور یہ تمام کی تمام ویڈیو پلے لسٹ میں موجود ہیں، جس کا ٹائٹل ہے اردو کا افسانوی